بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مقبول آفیشیل اور میں ہوں رضوان مقبول۔ آج جمعرات ہے اور مارچ کی آج 24 تاریخ ہے، اور آج ویسے تو بہت سی خبریں ہیں، لیکن ایک خبر جو کافی دنوں سے گردش کر رہی ہے اور وہ ہے چودھری نثار صاحب کون سی پارٹی میں جا رہے ہیں، اور چودھری نثار صاحب کس کو سرپرائز دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر مختلف لوگ جو ہیں وہ آپ ان کا سنتے رہے ہوں گے، روزانہ سنتے ہیں۔ فیس بک تو ایسے ایسے دانشور ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ چودھری نثار کا حلقہ کدھر ہے اور چودھری نثار کہاں سے جیتے رہے ہیں اور کیا کچھ کرتے رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے اپنی جو ہے نا وہ آراء پیش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خبر یہ نہیں ہے کہ چودھری نثار صاحب کس پارٹی میں جا رہے ہیں اور چودھری نثار صاحب نے کہیں شامل ہونے کے، خبر وہ ہوگی جب آپ سنیں گے کہ چودھری نثار اور وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب کے درمیان صلح ہو گئی ہے، یا غلام سرور خان صاحب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے۔ اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا اور اس کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آ جاتے ہیں، اس کے بعد چیف منسٹر بنتے ہیں، یا اگلی دفعہ تک اگلے الیکشن کے بعد چیف منسٹر کا وہ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے بھی اور جو ان کی سیاست کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چودھری نثار صاحب 1985 سے لے کے 2018 تک ہمیشہ صوبائی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت وہ تیار ہوتے ہیں۔ ان کی شاید دلی خواہش ہو کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں۔ بلکہ اس دفعہ تو انہوں نے 2 جگہ سے الیکشن لڑا صوبائی اسمبلی کا، 3 جگہ سے، سوری، 2 اپنے حلقے سے اور ایک ٹیکسلا جو ان کا پرانا حلقہ ہوتا تھا۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ چودھری نثار صاحب جو ہیں 1985 میں جب الیکشن لڑے تو یہ NA 40 جو تھا حلقہ، جو آج کا NA 63 ہے، وہاں سے یہ الیکشن لڑے۔ میرا چونکہ تعلق اسے حلقے سے ہے، اس لیے میں ان کو اس دن سے جانتا ہوں، اس وقت سے جانتا ہوں جب 1985 میں یہ آئے، اور واک اینڈ میں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، میری فیملی ان کو جانتی تھی، وہ میں پھر آپ کو کسی بعد میں بتاؤں گا کہ کس وجہ سے جانتی تھی۔ اور یہ جب آئے تو سرور خان صاحب جو آج کل وزیر ہیں، یہ ان کے ساتھ صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو یہ جیتے اس کی وجہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میری اس بات کی گواہی بہت سارے جیالے بھی دیں گے اور واک کینٹ کے لوگ بھی دیں گے کہ واک کینٹ جو ہے یہ منی لاڑکانہ کہلاتا تھا، اور سب کو پتا تھا 1979 میں 79 میں جو الیکشن ہوئے تھے کینٹ بورڈ کے، اس میں کلین سویپ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عوام دوست امیدوار تھے انہوں نے۔ اور یہ بات چودھری نثار صاحب اور خاص کر سرور خان صاحب کو اچھی طرح معلوم تھی کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے۔ حالانکہ جو چودھری نثار صاحب کا جو اس وقت حلقہ تھا NA 40، یہ ٹیکسلا واہ کینٹ اور چونترا رباط پر مشتمل تھا۔ مجھے یاد ہے جب 1990 میں سرور خان صاحب نے قومی اسمبلی کا اس الیکشن سے لڑا نثار صاحب کے خلاف، تو ہم لوگ وہاں پہ گئے، تو وہاں سے وہاں تک جلوس میں کم از کم کوئی 4 گھنٹے لگ گئے وہاں پہنچنے میں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی دور تھا۔ اب یہ 2 حلقے بن چکے ہیں، NA 63 اور NA 62، لیکن سرور خان صاحب کے ساتھ ان کی جو مخاصمت ہے، جو ان کا کوئی آپس میں کوئی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے سرور خان صاحب کے حلقے سے آ کے وہ الیکشن لڑتے رہے۔ ان کو ایک دفعہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں انہوں نے 2 دفعہ ہرایا بھی، اور اس دفعہ سرور خان صاحب نے ان کے حلقے میں جا کے ان کو شکست دی، اور پھر وہ سیٹ اپنے پاس رکھی، اور جو سیٹ ان کی ٹیکسلا واک اینڈ کی ہے وہاں سے انہوں نے اپنے بیٹے منصور حیات کو منتخب کرایا۔ تو اس وقت جو ہے سرور خان صاحب MNA ہیں، منصور حیات صاحب MNA ہیں، ان کے بھتیجے، ان کے بھائی مرحوم سابق رکن صوبائی اسمبلی صدیق خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں عمار صدیق خان، وہ وہاں پہ ان کے MPA ہیں، اور ایک MPA جو واک اینڈ سے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما ملک اکبر الدین مرحوم اور ملک مسعود اکبر مرحوم کے صاحبزادے ہیں، اکبر الدین صاحب کے پوتے ہیں، اور یہ سارے PTI میں ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یاد کرا دوں، بتا دوں، جب یہ واک اینڈ سے الیکشن لڑے تو تمام جیالے جس میں بھی شامل تھا وہ سب ان کے ساتھ تھے، چودھری نثار صاحب کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ انہوں نے جلسوں میں یہ کہتے تھے چودھری نثار صاحب کہ میرا سیاسی کعبہ لاڑکانہ ہے، میرا سیاسی باپ
ذوالفقار علی بھٹو ہے، میری سیاسی ماں نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو میری بہن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی تھی ان کے خلاف چلنے کی؟ کوئی بھی بندہ عوام میں نہیں جانتا تھا سوائے سرور خان کے۔ سرور خان صاحب اس لیے جانتے تھے کہ وہ اور یہ اس وقت ضلع کونسل کے ممبر تھے۔ خیر سے انہوں نے جو ہے وہ 42,000 ووٹ لیے، ان کے مقابلے میں جو تھے صفدر علی شاہ صاحب انہوں نے 32,000 اور جماعت اسلامی کے ڈاکٹر کمال صاحب نے 22,000 ووٹ لیے تھے۔ اس کے بعد سرور خان صاحب تو پیپلز پارٹی میں آگے، اور نثار صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ جو نیجو سے ہوتے ہوئے آگے ان کے پاس نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے، اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا ختم ہوا جو مسئلہ، اس کی جو وجوہات تھیں، ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ آرمی کے ساتھ مستیاں نہ کریں، دوسرا ان کا یہ تھا کہ نصرت یہ جو تھیں مریم نواز صاحبہ، ان کے انڈر میں کام نہیں کر سکتا، وہ بچی ہیں اور بچوں کے ساتھ تو میں کام نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ گئے۔ اور بھی بہت سی تھیں وجوہات جس کی وجہ سے، خیر اس کے بعد انہوں نے پارٹی کے بغیر الیکشن لڑا اور وہ دونوں سیٹیں ہار گئے، صوبائی اسمبلی کی بھی 2 سیٹ ہار گئے، ایک سیٹ انہوں نے اپنے پاس رکھی، وہ بھی جب قانون یہ بننے لگا کہ جو اتنے عرصے تک محدود ٹائم تک اپنا اوتھ نہیں اٹھائے گا کسی بھی اسمبلی کا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، تو انہوں نے جا کے صوبائی اسمبلی کا وہ جو ہے اوتھ لے لیا اور ممبر صوبائی اسمبلی ہو گئے۔ لیکن یہ ریکارڈ پہ بات ہے کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد سرور نثار صاحب آج تک قومی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ کس پارٹی میں جائیں گے، میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے جو اس علاقے کی پولیٹکس ہے، جب تک ان کی صلح نہیں ہوتی سرور خان صاحب سے، اس وقت تک یہ کسی صورت بھی ان کو تحریک انصاف میں نہیں لیا جائے گا۔ اسی صورت میں لیا جائے گا کہ اگر اس کے جو ہے وہ پروٹیسٹ میں سرور خان صاحب تحریک انصاف چھوڑ دیتے ہیں، عمران خان صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ آ سکتے ہیں۔ ادروائز ان کی صلح ہوگی اور اس کے بعد سرور خان صاحب اس بات پہ راضی ہوں گے کہ یہ چیف منسٹر ہوں گے تو یہ پھر آئیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سرور خان صاحب کو چھوڑیں گے، جن کے پاس 2 قومی 2 صوبائی کی سیٹیں ہیں، اور ایک جو نثار صاحب کو لیں گے جن کے پاس ایک اپنی اکلوتی سیٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اتنا عرصے سے وہ پولیٹکس میں ہیں، ان کے ساتھ 8-10 ایم پی اے بھی ہوں، کوئی 4-5 ایم این اے بھی ہوں، اور لیکن مین یہی ہے کہ جب تک ان کی صلح نہیں ہوتی یا سرور خان صاحب پارٹی نہیں چھوڑتے، وہ تحریک انصاف میں نہیں آ سکتے۔ پیپلز پارٹی میں وہ جائیں گے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو منی لاڑکانہ سے جہاں سے وہ بنے تھے، وہ منی لاڑکانہ جو ہے وہاں پہ 2018 کے الیکشن میں میرا بڑا پیارا دوست ہے، 40-42 سالہ دوستی ہے، فیض الاسلام طارق، ان کے بڑے بھائی عشرت زیدی صاحب امیدوار تھے، اور انہوں نے شاید 2,000 ووٹ لیے اس حلقے سے، جہاں سے کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو تھے کرنل حبیب صاحب، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو بی بی نے ٹکٹ دیا صرف اس وجہ سے کہ زرداری صاحب کی جو ایک بہن ہے جو کہ سیاست میں نہیں ہے، وہ ان کی جو خاوند ہیں اقبال حبیب صاحب، وہ ان کے والد، اور اس کے علاوہ وہ 70 کے الیکشن میں شاید کوٹا کی سائڈ سے وہ ایم این اے بھی رہے، اور پھر جب الذوالفقار کا جو تھا جو تیارہ اغوا ہوا، اس میں ان کو جو بھیج دیا گیا، کابل بھیجا گیا، جس کے بارے میں وہ جلسوں میں کہتے رہے کہ مجھے زبردستی بھیجا گیا تھا، اور ریٹائرڈ کرنل تھے، اور ان کو اس لیے ٹکٹ دیا گیا کہ وہ جو ہیں ان کی جو بہو ہیں وہ آصف زرداری کی سگی بہن ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں اگر اس وقت کرنل حبیب صاحب کی جگہ صفدر علی شاہ مرحوم یا سرور خان کو ٹکٹ دیا جاتا تو چوہے نثار صاحب کی سیاست ادھر ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ چوہے نثار صاحب مجھے یاد ہے رات کو تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا، جب اسلم مارکیٹ ہمارے وہاں ایک جگہ وہاں پہ ان کا ہیڈ آفس تھا کیپری کنٹیننٹل ہوٹل کے اوپر، ہم لوگ سارے وہاں پہنچے، کوئی میرا خیال ہے رات کو کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا، تو یہ وہاں سے بڑے غلط اشتہاریں کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلے گئے، اور وہاں سے ان کو جو ہے اس وقت جو کرنل حبیب صاحب تھے ان کو 10,000 ووٹوں کی سبقت حاصل تھی واک اینڈ سے ان کے اوپر، لیکن جب یہ اپنے علاقے میں جا کے انہوں نے وہاں سے 18,000 کی سبقت لی، اور یہ قومی اسمبلی کے ممبر جو ہے منتخب ہو گئے، 1988 کی بات ہے، اور اس کے بعد یہ آتے رہے، لیکن 2018 میں جب یہ آزاد حیثیت میں آئے تو اس کے بعد یہ اسمبلی سے باہر ہو گئے۔ میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ چودھری نثار صاحب اگر آ جاتے ہیں، اگر مجھے تو لگتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے تو یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جائیں گے، کہ ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے، اور انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اس کے انڈر کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کو میں نے چھوڑ دیا اور مریم نواز کی صدارت میں کام نہیں کر سکتا، اور ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے، اور اگر ان کو نظر آیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ان کے ساتھ 50 سالہ دوستی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں تک چیف منسٹر بننے کا تعلق ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید اگلی دفعہ بن جائیں یا شاید اسی دفعہ ہی بن جائیں، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ان کی آپس میں سرور خان صاحب کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا مسلم لیگ نون اور تمام جماعتوں کے لیے، کیونکہ جو بھی ہے جیسی بھی ان کی سیاست ہے اس وقت ملک کے قد اعظم جو سیاستدان ہیں اس میں ان کا نام ہے، گو کہ قومی اسمبلی میں نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں ہے، قومی اسمبلی میں تو نورانی صاحب کے صاحبزادے بھی نہیں ہیں، قومی اسمبلی میں تو آفتاب شیر بھاؤ بھی نہیں ہے، قومی اسمبلی میں تو یہ جو ہیں ان کے کیا نام ہے ولی خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اسفند جار ولی وہ بھی نہیں ہیں، اور قومی اسمبلی میں تو محمود خان اچکزئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو ہے اتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، لیکن میں قد کے حساب سے سیاسی حساب سے میں ان سب سے بہتر سمجھتا ہوں چودھری نثار صاحب کو، گو کہ میں نے کبھی ان کو ووٹ نہیں دیا، کبھی ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی آئندہ کوئی ارادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی عمران خان صاحب کے لیے۔ تو جو بھی یہ اس میں دعوے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ ان کی کسی اس کی باتوں میں نہ جائیں جب تک صبح سرور خان صاحب کے ساتھ صلح نہیں ہوگی، یا سرور خان صاحب پارٹی نہیں چھوڑیں گے، تحریک انصاف میں چودھری نثار صاحب کو نہیں لیا جائے گا۔ اگر وہ چودھری نثار صاحب بن جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کی ایک تو بچپن کی خواہش پوری ہوگی، اور دوسرا وہ جو ہے اس کے لیے علاقے کے لیے کوئی بہتری کر سکیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی جو ہے وہ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ایک اور بات میں جاتے جاتے، آج کل بڑا براڈ شیٹ کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہاں سے تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو روز میں پوسٹ دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ برطانوی عدالت نے فیصلہ دے دیا۔ براڈ شیٹ کوئی عدالت نہیں ہے، ایک کمپنی ہے، ایک وکیل کی جو کہ ایرانی نژاد برٹش ہے، اس کو جو دیا گیا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کو لاکھ لاکھ 2 لاکھ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ویوز مل جاتے ہیں، اور لوگ ان کو کہتے ہیں جی یہ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصل سٹوری جو ہے یہ میں اس کے اوپر تیاری کر رہا ہوں، انشاءاللہ آج رات تک میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گا۔ کل انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو حقائق بتاؤں کہ براڈ شیٹ کیا ہے، کاوے مساوی کا جو ہے وہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور وہ کیا ہے، اور وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو کس لیے ہائر کیا گیا اور کیوں ہائر کیا گیا، اور اس کا یہ ٹائمنگ دیکھیں آپ کہ کس ٹائم پہ یہ اس کو انٹرویو کو یہ دیا گیا، اور کیسے ان کا سارا کچھ کیا گیا، اور لینے والا کون ہے؟ جیو نیوز کا نمائندہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی آپ ان کی فیس بک پہ چلے جائیں، ان کے پیج پہ چلے جائیں، ان کی یوٹیوب پہ چلے جائیں، اگر آپ کو کوئی ایک بھی ویڈیو ملے جو نواز شریف اور اپوزیشن کے فیور میں نہ ہو تو پھر آپ ان کے اوپر اعتبار کریں۔ وہ تو جو بھی پوسٹ ڈالتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب کی فیور میں ہوتی ہے۔ تو جو جیسی وہ اس میں لینگویج بول رہے ہیں، اور جو کچھ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اسکرپٹ ہے، یہ انٹرویو نہیں ہے۔ آپ کو انہوں نے دیا پرویز مشرف صاحب نے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی خفیہ اثاثے ہیں ان کے ڈھونڈیں، یو کے میں ڈھونڈیں گے تو پاؤنڈ میں ہوگی کرپشن، باقی دنیا میں ڈھونڈیں گے تو ڈالرز میں ہوگی۔ اور پھر جو آپ نے کہا جی کہ میں نے نواز شریف صاحب کے کیس پکڑ کے دیے، مجھے اس پہ ہرجانہ دیا جائے، یہ دیا، آپ نے 30 ملین بھی لے لیا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھائی جانو 3 ملین دے واپس کرو نا، کیونکہ وہ آپ نے کس لیے لیے۔ اور 1 سال پہلے جو ان کا انٹرویو تھا، کل میں کوشش کروں گا کہ اپنے ولاگ میں وہ انٹرویو بھی شامل کروں، اور یہاں ہمارے بڑے ہی ہونہار اور پیارے سے دوست ہیں، صحافی ہیں، عرفان ہاشمی صاحب، انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا، سال پہلے بھی، آج بھی، اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ سے ان کا جو انٹرویو ہے جو ان کا وہ بھی اس میں شیئر کروں۔ تو انٹل نیکسٹ ویڈیو،
اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔